الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ساتھیوں، 18واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النور۔ آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف اللہ کریم نے مجھے عطا کیا۔ اس مقام پر اللہ نے اس ظالم انسان کی سزا بیان کی ہے جو انسان کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے۔ عورت کا کوئی قصور نہیں، اس بد نصیب انسان نے اس پاک دامن عورت کے بارے میں کہا کہ یہ غلط عورت ہے۔ میں چونکہ لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میں الفاظ بڑے محتاط استعمال کیا کرتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا کردار غلط ہے۔ اللہ کریم نے اس کی سزا کا ذکر کیا، لیکن سزا اس آدمی کو کیسے دینی ہے سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء۔ یہ آیت نمبر 4 سورۃ النور 18واں پارہ۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کا کردار غلط ہے۔
ایسے بندوں سے کہو 4 گواہ پیش کرو۔ ہمارے والے گواہ نہیں، ہم کہتے ہیں میں نے جی ہوٹل پر سنا تھا لوگ کہہ رہے تھے، میں نے جی بازار میں سنا ہے لوگ باتیں کر رہے تھے، یہ گواہی شریعت نہیں مانتی۔ سارے احباب غور سے میرا جملہ سنیں، جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے کہ یہ عورت غلط ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کو کہو 4 گواہ پیش کر جو یہ گواہی دیں کہ ہم نے آنکھوں سے یہ غلط کام دیکھا ہے۔ سنی سنائی والی بات شریعت نہیں مانتی۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کے بعد اگر تہمت لگانے والا 4 ایسے گواہ پیش نہ کر سکے، 1 گواہ نہ، 2 نہ، 3 نہ، پورے 4، 1 بھی کم نہیں ہونا چاہیے، جو 4 گواہ گواہی دیں ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ برا کام دیکھا ہے، اگر تہمت لگانے والا ایسے 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فاجلدوہم 80 جلدہ، اس تہمت لگانے والے بندے کو 80 کوڑے مارو۔ اگر یہ شریعت کا قانون آج ہمارے ملک میں ہوتا ہمارا کیا بنتا؟ ہم مارکیٹوں میں بیٹھ کر، چوکوں پر بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر کہتے فلاں عورت کی بہن، فلاں آدمی کی بہن غلط ہے، فلاں آدمی کی بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم 4 گواہ ایسے پیش نہ کر سکتے جو کہتے ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، ہم 80 کوڑوں کے حقدار تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ 80 کوڑے تو اللہ اس کو لگ گئے ہیں، بس فرمایا نا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، 80 کوڑے لگنے کے بعد اس بندے کی ساری عمر گواہی قبول نہیں کرنی۔ لین دین ہے، کاروبار ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، یہ بندہ گواہی دینے آ گیا، ہٹ جا، تیری گواہی ہم نہیں مانتے، تجھے 80 کوڑے لگے ہیں، تو نے تہمت لگائی تھی پاک دامن عورت پر، تیرے پاس گواہ نہیں تھے، ہٹ جا، تیری گواہی لینے سے اللہ نے منع کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے بندے اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ 80 کوڑے لگ گئے، کوئی معافی کی صورت بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا معافی کی 2 شرطیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، 80 کوڑے لگنے کے بعد یہ بندہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ میں نے غلط تہمت لگائی تھی، اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا اس عورت کے متعلق، اللہ مجھے معاف کر دے، بس نانا۔ نمبر 2 شرط وَأَصْلَحُوا، جس پر تہمت لگائی تھی اس سے بھی جا کے معافی مانگ لے۔ اللہ بندے نے دونوں شرطیں پوری کر لی، سچے دل کے ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگ لی، جس پر تہمت لگائی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی، بس فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اس بندے کا گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن اس کی گواہی ساری زندگی پھر بھی قبول نہیں کرنی۔ یہ قرآن ہے۔
مدینہ طیبہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اس مقام پر ایک مدینہ طیبہ میں عورت فوت ہو گئی، محلے کی عورتیں مل کر اس کو غسل دینے لگیں۔ غسل دینے والی ایک عورت کی زبان سے نکلا، یہ جو فوت ہونے والی عورت ہے، اس فوت ہونے والی عورت کا فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلق تھا۔ بس غسل دینے والی عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ نے غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت کے جسم کے ساتھ چمٹا دیا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا تو عقیدہ یہ ہے اللہ کر سکتا ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اونچا بتائیے گا۔ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، آپ زبان سے بولیں گے تو فرشتے سن کر لکھیں گے، اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ میرا عقیدہ ہے اللہ کر سکتا ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے اس عورت کا ہاتھ میت کے ساتھ چمٹا دیا، بڑی پریشانی بن گئی۔ اب سنیے، میت کے وارث کہنے لگے ہم انتظار نہیں کر سکتے، مدینہ طیبہ گرم علاقہ ہے، میت خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ جس عورت کا ہاتھ اللہ نے چمٹایا تھا اس کے وارث کہنے لگے نہیں نہیں، ہم اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے، میت کے جسم کا ٹکڑا کاٹ لو۔ جھگڑا ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس عورت کے ساتھ میری بات کراؤ۔ پردہ لگایا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھے، اس عورت سے پوچھا جس کا ہاتھ اللہ نے چمٹا دیا تھا۔ امام مالک نے فرمایا اے عورت، تو نے میت کے ساتھ کوئی حرکت تو نہیں کی؟ نہیں جی نہیں۔ رو رہی ہے؟ نہیں جی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے میت کے بارے میں زبان سے کوئی بات تو نہیں کی؟ عورت نے کہا امام سے میری زبان سے نکلا، میں غسل دے رہی تھی، میں نے کہا یہ جو فوت ہونے والی عورت ہے اس کا فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلق تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں تو نے یہ تہمت لگائی ہے؟ وجہ؟ عورت نے کہا امام صاحب یہ فوت ہونے والی عورت سر پر پانی کا برتن لے کر اس آدمی کے گھر کے باہر سے گزر رہی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ظالمہ، عورتیں پانی لے کر دوسروں کے گھروں کے آگے سے گزرتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے یہ عورت پانی لے کر گزری، تو نے تہمت لگا دی۔ وارثوں نے کہا امام سے فیصلہ کرو، میت خراب ہونے کا خطرہ ہے، پریشان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا میں وہ فیصلہ کروں گا جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ امام صاحب کی زبان پر یہ قرآن کی آیت جاری ہو گئی، فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اس سے 4 گواہ مانگو۔
امام صاحب نے فرمایا تہمت لگانے والی عورت 4 گواہ پیش کر۔ اس نے روتے روتے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ وارثوں نے کہا امام صاحب فیصلہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس عورت کو 80 کوڑے مارنے ہیں۔ محرم بندہ بلاؤ، جس بندے کا عورت سے پردہ نہ ہو محرم بندہ بلایا گیا۔ عورت کو کہا تو کوڑے کھانے کے لیے تیار ہے؟ رو رہی ہے تیار ہوں، ہاتھ جو اللہ نے چمٹا دیا۔ محرم بندے نے کوڑے مارنا شروع کر دیے، 1 5 10 20 79 کوڑے لگ گئے، 1 کوڑا باقی تھا۔ ہاتھ ویسے کا ویسا مضبوطی کے ساتھ میت سے چمٹا ہوا تھا۔ وارثوں کی چیخ نکل گئی، امام صاحب 79 کوڑے لگ گئے ہیں، 1 کوڑا باقی ہے، ہاتھ چمٹا ہوا ہے میت کے ساتھ۔ مسئلہ بتانے میں آپ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، 1 کوڑا باقی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخری کوڑا مارو، تم سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہو، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ جب آخری کوڑا مارا گیا، جس اللہ نے ہاتھ چمٹایا تھا، آخری کوڑا لگنے کے بعد اسی اللہ نے میت کے جسم سے عورت کے ہاتھ کو ہٹا دیا۔ آج کیا حالات ہیں میری طرف دیکھیں، میں آپ کو حدیث پاک سناؤں۔ نیکیاں کرنے پر ہمارا زور ہے، نماز، اوابین توابین، اشراق جائے، ہر سال حج، سال میں کئی عمرے، صدقے خیرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا۔ او بڑی نیکیاں جی، اب میری انگلیاں دیکھیں سارے ساتھی، نظر میری طرف لگائیں، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آیا، لیکن شاتم ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے دنیا کے اندر دوسرے کو گالیاں دی تھی۔ ہماری محفل ہوتی ہے، مجلس ہے، ہم کوئی محفل خالی نہیں ہم مسلمانوں کی، ہم آپس میں دوسرے کو گالیاں نہ دیں۔ شاتم ھذا، اس نیکیاں لے کر آنے والے بندے نے دنیا میں دوسرے کو گالیاں دی تھی۔ نمبر 2، ضرب ھذا، اس نیکیاں لے کر آنے والے بندے نے دنیا میں دوسرے کو ناحق مارا تھا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو مکہ مار دیا، کسی کو دھکا دے دیا۔ نمبر 3، قذف ھذا، نیکیاں لے کر آنے والے بندے نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی تھی، فلاں کی بیٹی غلط ہے، فلاں کی بہن غلط ہے۔ نمبر 4، صافہ کا دم ھذا، اس نیکیاں لے کر آنے والے بندے نے دنیا میں ناحق قتل کیے تھے۔ آج ہمارے علاقے قتل و غارت کا مرکز ہے۔ نمبر 5، آکل مال ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کا انبار لے کر آنے والے بندے نے دنیا میں دوسرے کا ناحق مال کھایا تھا، گھر پر قبضہ کر لیا، زمین پر قبضہ کر لیا، دوسرے کا مال بٹور لیا۔ اب پھر میں دوہرا رہا ہوں، میری انگلیاں سارے دوست دیکھیں۔ نمبر 1، دنیا میں گالیاں دی تھی دوسرے کو۔ نمبر 2، ناحق کسی کو مارا تھا۔ نمبر 3، پاک دامن عورت پر تہمت لگائی تھی۔ نمبر 4، ناحق قتل کیے تھے۔ نمبر 5، دوسرے کے مال پہ قبضہ کیا تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں
जितने भी मजलूम खड़े हैं, जिनको गालियां दी, जिनको मारा, जिन पे तोहमत लगाई, जिनको कत्ल किया, जिनके माल पे कब्जा किया, इस बंदे की नेकियां उठा कर उन तमाम बंदों को दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मनिल मुफलिस, गरीब कौन है? साहबा ने अर्ज की हजरत मल्ला दिरहम लहू वला दीनारा, जिस बंदे के पास पैसे नहीं है वो गरीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मैं क़यामत का गरीब पूछ रहा हूँ, क़यामत का गरीब बंदा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इस बंदे की नेकियां उठाकर उन तमाम मजलूमों को देते जाएंगे, इसको दी, उसको दी, उसको दी, नेकियां सारी बंदे की खत्म हो जाएगी, हक लेने वाले फिर भी बाकी होंगे। अब क्या हो, नमाजें गई, रोजे गए, हज उम्रा सदका खैरात तिलावत सारी नेकियां गई, उम्मीदवार बाकी हैं। फरिश्ते पूछेंगे लाभ क्या करें? अल्लाह फरमाएगा उनके गुनाह उठाकर इस बंदे के खाते में डाल दो। फरिश्ते उनके गुनाह उठाकर इस बंदे के खाते में डाल देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत का मुफलिस है, नादार है, गरीब है, ये काबिल रहम बंदा है जिसकी नेकियां सारी दूसरों ने ले ली, उनके गुनाह इसके खाते में आ गए। मैंने ये हदीस पाक इसलिए सुनाई, इसमें भी जिक्र है कादा फहाजा, पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई थी, दिन क़यामत के इस बंदे की नेकियां उठाकर उसको दे दी जाएगी, नेकियां खत्म हो गई, उसके गुनाह उठाकर इस बंदे को दे दिए जाएंगे। इससे बड़ा काबिल तरस बंदा और कौन होगा? दुआ करें अल्लाह हमारी ज़बानों को भी महफूज रखे, हमारे हाथों को भी महफूज रखे।